اب پچھلا جو آپ کا لیکچر تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی لاسٹ کوئی 15-20 منٹس کی ریکارڈنگ ہی نہیں ہو سکی، تو اب وہ مجھے دوبارہ حکم ہوا، ٹھیک ہے، کہ میں وہ بھی دوبارہ جو ہے نا وہ کہوں. آپ کو شاید وہ بور لگے، ظاہر آپ سماعت کر چکی ہیں، لیکن وہ آپ سن لیجئے گا کیونکہ وہ ریکارڈنگ کا حصہ اس کو بنانا چاہتے ہیں، تو مجھے اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بھی ہم جو ہے نا وہ جائیں گے. تو انگلش کا جلد از جلد جو ہے نا وہ کر لیں. اوکے جی. دس ٹینس از یوزڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ایکشنز. ایسے وربس کے بارے میں، ایسے ایکشنز کے بارے میں ہم اس ٹینس کو یوز کرتے ہیں، اس میں وہ بات کرتے ہیں دیٹ ول بی کمپلیٹڈ ان اے سرٹن فیوچر ٹائم، جو آنے والے مستقبل وقت میں ایک خاص وقت میں وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے I shall have completed my exercise by then. اس میں تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے will اور shall کا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. I shall have completed my exercise by، یہ ایکسر نہیں ہوتا ہے، ایکسر نہیں ہوتا ہے، ایکسرسائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایکسرسائز by then، اس کا کیا مطلب ہے؟ I shall have completed my exercise. میں اپنی ورزش، ایکسرسائز کا معنی صرف ورزش نہیں ہوتا، مشق بھی ہوتا ہے. جو آپ کے میتھس کی ایکسرسائز ہیں یا ہر لیسن کے اینڈ پہ مشق لکھا ہوتا ہے اس کی ایکسرسائز ہیں، تو کہتا ہے کہ میں اپنی ایکسرسائز، ٹھیک ہے، آپ ورزش بھی اس میں معنی لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کمپلیٹ کر چکا ہوں گا. کب تک؟ بائی دین، اس وقت تک. ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے. بائی دین کا مطلب ہے اس وقت تک. اب یہ اس وقت جو ہے نا فیوچر کا ایک سرٹن جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ ہے، ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے، وہ کہہ رہا میں کمپلیٹ کیا. He will have left before you go to see him. He will have left. وہ جا چکا ہوگا یا وہ روانہ ہو چکا ہوگا before you go to see him. یہ میں نے ٹائم دے دیا اس سیکشن کا، ٹھیک ہے. He will have left before you go to see him. کیا مطلب ہوگا؟ ترجمہ اردو میں کیا کریں گے؟ وہ جا چکا ہوگا before you go to see him، آپ کے ملنے جانے سے پہلے، ٹھیک ہے. اسی طرح by the end of this month، اب یہاں پر میں ٹائم سٹارٹ میں لے آیا ہوں، اس مہینے کے آخر تک. ابھی آخر آیا نہیں ہے، فیوچر ہے مگر ایک سرٹن ٹائم ہے، طے شدہ ہے. اینڈ آف دس منتھ، یہ طے شدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جانے سے پہلے طے شدہ ہے. بائی دین، اس وقت تک. یہ بھی لمیٹڈ ٹائم ہے، یہ بھی لمیٹڈ ہے، یہ بھی لمیٹڈ ہے. جو سرٹن ٹائم ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہوگا، جو انسرٹن ہوگا جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے وہ ان لمیٹڈ ہوگا. تو بائی دا اینڈ آف دس منتھ، اس مہینے کے آخر تک، اس سے آگے نہیں، اسی جولائی کے آخر یعنی 31 جولائی تک. I will have worked here for 5 years. مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 5 سال ہو چکے ہوں گے، ہوئے نہیں ہیں، ہوں گے. اب یہ فور وہ سنس اور فور والا فور نہیں ہے. فور کا معنی کے لیے بھی ہوتا ہے، یہاں یہ پرپوزیشن بھی نہیں یوز ہوا، یہاں یہ ٹائم کے لیے بھی نہیں یوز ہوا، یہ وہ ٹائم کی انڈیکیشن نہیں ہے. فور 5 years، 5 سالوں تک، یہ لمیٹیشن کے لیے یوز ہوا ہے یہاں پر فور. اس کو سنس فور نہ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر سنس 5 years لگ ہی نہیں سکتا، فور 5 years لگ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کنٹینیوٹی نہیں ہے، کام نے کمپلیٹ ہونا ہے. وہ جب آپ نے کنٹینیوٹی شو کروانی ہوتی ہے نا، وہاں سے آج تک، وہاں سے کنٹینیوٹی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سنس یا فور لگاتے ہیں. یہ وہ والا فور نہیں ہے، نہ یہ پریپوزیشن والا، یہ ایک نیو میننگ آپ کو دے رہا ہے تک. از اٹ کلیئر؟ اوکے. چلیں آج کچھ سینٹینسز لکھ لیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ زندگی میں نو کہنا بھی جو ہے نا وہ سیکھیں. تو ریفیوزل کے، ریفیوز کرنا بھی ایک جہت سے گڈ کریکٹر کا حصہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ہر وقت ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، انسان کی اپنی بھی کوئی ایک وہ مرضی ہوتی ہے. اور یہ لیڈرشپ کوالٹیز میں بھی ہے کہ اسے ریفیوز بھی کرنا آنا چاہیے. اس کی بیسٹ اگزامپل جو ہے نا، ریفیوزل ٹو ایکسپٹ دا سو کالڈ کیلیفیٹ آف یزید بائی امام حسین، اس کی بیسٹ اگزامپل بھی ہے.
اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں ریفیوزل پر. ہاؤ ٹو ریفیوز. ریفیوز ورب ہے اور ریفیوزل کیا ہوگا جی؟ ریفیوزل کا کیا معنی ہے؟ انکار. انکار کرنا نہیں، انکار کو جو ہے نا وہ ہم کہیں گے. مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں آئی وانٹ بی ایبل ٹو جوائن کہہ لیں، کم کہہ لیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ ورب لگانا چاہیں جس کا انکار کرنا ہے. پرپوزل. چلیں اب آپ نیکسٹ جو ہے نا میں ٹاپک دیا کروں اور آپ خود بتایا کریں گے مجھے، بس اب میں نے نہیں بتایا کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے آئی وانٹ بی ایبل ٹو کم، آئی وانٹ بی ایبل ٹو جوائن. آپ نے انکار کرنا ہے، میں نہیں آ سکتی، میں شرکت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح سے. اسی طرح وانٹ بی ایبل ٹو ڈو ایز یو وش، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا میں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم، میں نہیں آنا چاہتی. آئی ایم سوری ٹو ریفیوز. اب بھی اس ریفیوزل کے اندر اس کا دل بھی نہیں دکھے گا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ مجھے افسوس ہے، مجھے انکار کرنا پڑ رہا ہے. دے وانٹ کم، وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آئی ایم سوری کہہ دیں تو اس کا مطلب صرف معافی بھی نہیں ہوتا، انکار کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. آئی اپولوجائز بھی انکار کرنے کے لیے، آئی بیگ یور پارڈن بھی. اور اکیلا پارڈن می اس کا مطلب کہتے ہیں بس مجھے معاف کر دیں. مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے اس سے استثناء. آئی ریگریٹ، ریگریٹ کا معنی افسوس ہوتا ہے. آئی ریگریٹ، مجھے افسوس ہے کیا؟ آئی کانٹ ایکسیپٹ دس پرپوزل، میں اس پیشکش کو قبول نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ میرا مذہب، میرے نارمز، میری سوسائٹی، میری کمپنی، میری جو فیملی ہے، ٹھیک ہے، اس کے طور طریقے اس جو ہے نا وہ پروپوزل کو، اس پیشکش کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، تو لہٰذا میں بھی قبول نہیں کر سکتی. میں نے ایک سیاق و سباق باندھ دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ بھی جو ہے نا وہ یوز کیا کریں، لیکن جہاں انکار کرنا ہو وہاں، ایسے ہی نہیں، پازیٹیو وے میں انکار. انکار والدین کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ منہ بنا کر نہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ. کسی ایسے کام سے کہیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا، تو وہاں پر جو ہے نا وہ احترام اور تعظیم گناہ بن جائے گا. وہاں پر انکار کرنا جو ہے نا وہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، مگر انکار کا طریقہ ہے. وہاں بھی بے ادبی نہیں آپ کریں گے. آپ پہلے بلکہ ہے کہ آپ ان کو ترغیب، آپ ان کو سمجھائیں، گائیڈ کریں. اگر آپ کو صحیح کا پتہ ہے گائیڈ کریں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، ڈفرینٹ طریقوں سے. نہیں ہوتے کسی کے تھرو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی نہیں ہوتے اور آپ سمجھتے ہیں اب میری ہمت ہار گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اوبے نہیں ان کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو اوبے نہ کرنا ڈس اوبیڈینس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ بلکہ اوبیڈینس بن جائے گی. وہ ڈس اوبیڈینس بن جائے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ادب اور احترام کے ساتھ کہ نہیں، آپ میرے والدین ہیں، آپ یہ کریں، آپ کا دل مانتا ہے، آپ جانے، آپ کا رب جانے، لیکن میں یہ بالکل بھی نہیں کروں گی. تو اگر یہاں بھی انکار ہو سکتا ہے تو پھر باقی لوگ کیا رہیں گے؟ تو انکار کا کانسیپٹ اسلام میں موجود ہے. جی وقیات میں ہم جو ہے نا وہ کہاں تک ہم نے بات کی تھی؟ ہم نے جی کے ہم لوگ کر رہے تھے، ایسے ہی ہے؟ اوکے چلیں کچھ الفاظ ڈرل کے جو ہے نا ہم کر لیتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ منڈے والے دن جب آئیں تو کاؤنٹ کر کے آئیے، تو کہا کم از کم 3 لوگ. میرا 257 ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں. ہاں تو آج کے دن تک یہ 32ویں کلاس ہے. 33 330 ہونے چاہیے تھے اور 257 ہے، ہو جائیں گے. ویسے یہ طاق عدد میں آیا ہے، آڈ میں، ایون میں آنا چاہیے، تو چلیں کوئی بات نہیں. چلیں جی کے میرے خیال آپ کے پاس کوئی 30 کے لگ بھگ آگے ہوں گے. کل سے انشاءاللہ پھر ہم ایج کے جو ہے نا وہ دیکھیں گے. جی have you written? Okay, the first word is
گارجیس، جارجیس نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ گارجیس، ٹھیک ہے. یہ ایڈجیکٹو ہے چمکیلا. اس کے بعد ہے گوبلٹ، کیا پڑھیں گے؟ ہاں گوب نہیں پڑھنا. گوبلٹ کہتے ہیں جام کو. جام کیا ہوتا ہے؟ جام کیا ہوتا ہے؟ پیالہ، ٹھیک ہے، جام. اس کے بعد گلوٹن، بولیے گلوٹن کون ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کھانے والا. گوبلٹ ناؤن ہے، گلوٹن کیا ہے؟ بہت زیادہ کھانے والا. ٹھیک ہے، موٹا نہیں کہیں گے ہم، پیٹو کہہ سکتے ہیں. موٹا نہیں، پیٹو. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کھانے والا. اور فیمیل کے لیے بھی گلوٹن یوز ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ کھانے والی ہو. ٹھیک ہے. گوب، یہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اس کی طرف. ہاں اچھا، گوب بولیے. گوب کہتے ہیں مورسل کو. اس کا سینونیم کیا ہے؟ مورسل. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پتا ہوگا عام نہیں؟ لقمہ، نوالا. لقمہ یا نوالا، روٹی کا نوالا. مورسل، لقمہ. گوب. گوڈاؤن، گو ڈاؤن نہیں پڑھنا اس کو، گوڈاؤن. کیا یہ کیا ہوتا ہے؟ گودام کو کہتے ہیں. آپ اردو میں گودام نہیں بولتے؟ ہاں، وہ اسی کو بگاڑ دیا. جیسے لاری اڈا آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لاری آپ نے بگاڑے ہے، لوری، LORRY، لوری. ٹھیک ہے، لوری. یہ اس کا ہم نے اڈا خود سے جو ہے نا وہ لگا دیے. لوری جو ہے نا وہ بسز کو جو ہے نا وہ بڑی جو وہیکلس ہیں ان کو لوری برٹش میں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جی اس کے بعد کیا ہے؟ گلاس، بولیے. چمک کو کہتے ہیں، یہ ایڈجیکٹو ہے. چمکنا نہیں، چمک. گلٹ، نگل جانا، ورب ہے. گلٹ، نگل جانا. گریٹس، بولیں بھی ساتھ. گریٹس، مفت، فری کا جو. گریڈ، گرائڈ نہیں کہتے، گریڈ. گریڈ اسٹیشن سنیں؟ گریڈ اسٹیشن. بجلی کیسے اب تک پہنچتی ہے؟ وابڈا کا. ہاں جی، وابڈا. وابڈا یہ ابریویشن ہے کس کا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ وابڈا؟ واٹر اینڈ پاورٹی نہیں، واٹر اینڈ. کسی کو نہیں پتا؟ یہ بڑے بڑے یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا؟ نہیں پتا؟ بل دینے میں ہی شیر ہیں آپ لوگ. اسی لیے آپ کے ساتھ ہونا سب کے ساتھ یہی چاہیے کہ ٹکا کے اور بل آنے چاہیے. ٹھیک ہے. واٹر اینڈ پاور. پاور، واٹر اینڈ پاور. پاور سے پاور تو نہیں ہم کہتے ہوتا، پاور ہم کہہ دیتے ہیں، پاور پاور. ٹھیک ہے. واٹر اینڈ پاور. پاور کا مطلب یہاں پر وہ طاقت یا قوت نہیں ہے، انرجی. اور وہ انرجی نہیں ہے، اس سے مراد بجلی ہے، توانائی. واٹر اینڈ پاور. آگے ڈیولپمنٹ اتھارٹی. واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، صوبائی گورنمنٹ کا نہیں. ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور بہت منافع بخش ادارہ ہے. ٹھیک ہے. جتنا بل ہوتا ہے اس سے زائد ٹیکسز ہوتے ہیں. کیلکولیٹ کریں، ٹیکسز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بل کی قیمت پیچھے کم رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہاں سے ہاں گریڈ. تو بجلی کہاں سے آتی، کہاں بنتی ہے؟ ڈیم میں. تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، وارسک ڈیم، فلاں فلاں فلاں، راول ڈیم ایٹسٹرا. وہاں سے بجلی جب بنتی ہے نا تو پاور اسٹیشن میں آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ پھر گریڈ اسٹیشن میں. کہاں؟ اور گریڈ اسٹیشن سے پھر آگے جاتی ہے ٹرانسفارمرز میں. بولیے. ٹرانسفارمر سے کنورٹ ہوتی ہے جا کے میٹرز میں، جو آپ کے گھروں میں میٹرز لگے ہوتے ہیں. پھر میٹر سے وہ آپ کے گھر کے اندر جاتی ہے. یہ اگر آپ اس کو روحانیت کے ساتھ ملائیں نا تو بڑی بیسٹ اگزامپل ہے. ایک میگنیٹ کی اگزامپل اسپرچولیزم کے ساتھ بہت اٹریکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. میگنیٹ کی اگزامپل، اس کا نارتھ اور ساؤتھ پولز اور میگنیٹک فیلڈ کو جب ہم اسٹڈی کریں تو اس کی اگزامپل. ٹھیک ہے. میں یہ سائنس کی اگزامپلس اس لیے دیتا ہوں کہ جدید دور ہے، خود میں سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ایزی ہو جاتا ہے بات کو سمجھانے میں. ٹھیک ہے. تو اب کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اپنے گھر کی بجلی جو ہے نا وہ منگلا ڈیم سے لوں گا؟ اس کا دماغ خراب ہوگا، ہم یہ کہیں گے.
وہ لے ہی نہیں سکتا. کہاں منگلا ڈیم, کہاں فیصل آباد, ٹھیک ہے, کہاں جو ہے نا وہ بامبڑ ہے, ٹھیک ہے, بجلی کا, اور کہاں ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر کمپیوٹر میں بجلی چاہیے, تار لگانی ہے منگلا ڈیم سے, وہ کمپیوٹر کیا پورا گھر اور تم بسم ہو کے رہ جاؤ گے, برداشت ہی نہیں کر پاؤ گے. وہاں سے جو فل الیکٹریسٹی جو جنریٹ ہو رہی ہے ڈائریکٹ وہاں سے جو ہے نا آ رہی ہے, برداشت کا. یہ میں آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سمجھا رہا ہوں, انگلش والا ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں. وسیلہ اور بغیر توسل کی جو بات کرتے ہیں, قرآن سے تو ثابت ہے, یہ حدیث سے ہم نے اس پہ بغیر دفعہ بات بھی کی ہے, ٹھیک ہے. یہ عقلی دلیل ہے, کچھ لوگ عقل سے بھی مانتے ہیں نا, اسے کہیں کہ یار میں قائل ہو جاتا ہوں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں, کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ جو ہے نا تربیلا ڈیم سے تم بجلی لے کے دکھاؤ تو میں قائل ہو جاؤں گا تمہارے عقیدے کا. لی جا سکتی ہے؟ نہیں. پھر اسے کہیں کہ اگر یہ بھی نہیں لی جا سکتی, ٹھیک ہے, تو پھر تم ڈائریکٹ جو ہے نا پاور اسٹیشن سے لے لو. لی جا سکتی ہے؟ نہیں. آپ کے فیصل آباد میں گریڈ اسٹیشنز موجود ہیں, کوئی کہے گا کہ میں ڈائریکٹ گریڈ اسٹیشن سے لے لوں, آپ نہیں لے سکتے. ٹرانسفارمر سے بھی آپ ڈائریکٹ تار نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے. جرم ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کے گھر کی جو ہے نا سارے اپلائنسز جو ہے نا اس کا بیڑا گرک کر دے گا. کسی کو کتنی بجلی چاہیے, کسی کو کتنا کرنٹ چاہیے, ہر ایک کو اپنے حسب حال چاہیے. ایک موبائل چارجنگ کے لیے واٹ اور ہیں, ریفریجریٹر کے جو ہے نا اور ہیں. آپ ریفریجریٹر پر سٹیبلائزر کیوں رکھتے ہیں؟ اب تو وہ ریفریجریٹرز آ گئی جن کے اندر بلٹ ان ہے, یہ نہ سمجھیں گے وہ بغیر سٹیبلائزر کے, ان کے اندر بلٹ ان ہے, ٹھیک ہے. سٹیبلائزر ہے کیونکہ وہ متحمل نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ کرنٹ کا, ٹھیک ہے. کسی وقت ایک دم ووٹ آ جائے بجلی کو, اس کو ریفریجریٹر کو اتنے چاہیے, زیادہ آگے وہ جل کے راکھ ہو جائے گی. جو اس کی ضرورت ہے اس سے کم آ جائیں تب بھی اس کا خدشہ خراب ہو جائے گی. اس کو جتنے وولٹیج چاہیے وہ جو سٹیبلائزر ہے وہ سٹیبل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سٹیبل کر دیتا ہے. وہ سارے وولٹیج دیتا ہے, اور جتنے چاہیے ہوتے ہیں وہ اتنے فریج کو پرووائڈ کرتا ہے. فریج آپ کی جلتی نہیں ہے, اس لیے سٹیبلائزر رکھا جاتا ہے. تو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہاں سے بھی نہیں لے سکتے. پھر آپ گھر میں اس کے بعد میٹر لگاتے ہیں, وہ بجلی ٹرانسفر ہوتی ہے میٹر کی تاروں کے ذریعے جو ہے نا وہ حسب جتنا وولٹیج آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. کتنے واسطوں سے, یہ وسیلہ ہی ہے نا بھائی, کتنے وسیلوں اور کتنے واسطوں سے ایک دنیاوی چیز کو جو ہے نا آپ حاصل نہیں کر سکتے, ایک لے نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اور ڈائریکٹ پہنچتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر. کمال نہیں ہو گیا؟ عقلوں کو سلام نہیں ہے. کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ نہیں لی جا سکتی, ٹھیک ہے. آپ لیں گے ٹرانسفارمر سے, آپ کا گھر جل کے راکھ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایون بعض اوقات میٹر جو ہے میٹر, ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے, سرکٹ جو ہے نا وہ بریک ڈاؤن جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ معاملات ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا کانسیپٹ یہاں سے ایک عقلی دلیل بھی آ گئی وسیلے کی, اور جو بلا وسیلہ ہے, بغیر وسیلے کے جو ہیں جو لوگ, ٹھیک ہے. تو اتنی سی بات بھی اگر سمجھ آ جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ وسیلے کا کانسیپٹ جو ہے نا موجود ہے. عام ایک چیز جو ہے نا آپ ڈائریکٹ نہیں حاصل کر سکتے, تو اللہ تک ڈائریکٹ رسائی جو ہے نا وہ کیسے کریں گے؟ جس نے جو عقل دی ہے, جس کی وجہ سے تم نے ڈیم بنایا ہے, ٹھیک ہے. ڈیم انجینئرس نے بنایا, انجینئرس کو عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. اس عقل کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے سارا وہ کنسٹرکٹ کیا نا. پھر بجلی کی پروڈکشن کیسے ہونی ہے, یہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو جس نے عقل دی ہے اس تک ڈائریکٹ جا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور ادھر سے جو, اور جس کی عقل کے ذریعے آپ نے بنایا ہے اس سے بھی آپ ڈائریکٹ بجلی نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. جل کے راکھ ہو جائیں گے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کا وہ ہے نا جو ڈیم ہے, ٹھیک ہے, وہ ذات ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ آگے جو ہے نا وہ کنورٹ ہوتی پاور اسٹیشن میں, وہ مکین گنبد خضرا ہے, وہ مکین گنبد خضرا ہے. پھر آپ کے گریڈ اسٹیشنز جو ہیں وہ مولا علی شیر خدا, ٹھیک ہے, اور آگے سلاسل جو چل پڑے, جو آگے سلاسل, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے جو ہے نا وہ ٹرانسفارمرز آگے, وہ جس کو خلافت مل گئی, جو قطب بن گیا, ٹھیک ہے, جو ابدال بن گیا, جو اوتاد بن گیا, ٹھیک ہے, وغیرہ, وہ سارے اس کے. پھر آگے میٹرز ہیں, وہ ان کے آگے مریدین ہیں, خاص مریدین ہیں, ٹھیک ہے.
وہ پھر پبلک کو حسب حال جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتے ہیں، تمہیں اس ذکر کی ضرورت ہے، تمہیں اتنا کرنٹ دینا ہے، تمہیں اتنا کرنٹ دینا ہے، تمہیں ہر ایک کو ایک کرنٹ دے دیا جائے تو سب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں. اسی طرح ایک مثال میگنیٹ کی بھی ہے، وہ پھر کبھی صحیح. یہ بہترین عقلی دلائل ہیں سائنس کی روشنی میں دینے کے لیے، ٹھیک ہے، جو آج کے دور کے مطابق بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہو گئے سارے ورڈز یا کوئی رہ گئے؟ اچھا، کہاں تک پہنچے تھے؟ گریڈ. تو گریڈ جنگلے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے گریڈ اسٹیشن کے باہر آپ دیکھیں وہ جنگلہ لگا ہوتا ہے، ہر خاص و عام اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ ناؤن ہے. گریٹیفائی ورب ہے خوش کرنا، گریٹیفائی خوش کرنا ورب ہے. گرائپ ہے، گریپ نہیں ہے. مضبوطی سے پکڑنا، اس کے کئی سینونیمز جو ہے نا گزر چکے ہیں. یہ ورب ہے. اس کے بعد گروجی نہیں ہے، گروگی ہے. کیا ہے؟ گروگی ہے. یہ ایک نیگیٹو میننگ ہے، لیکن چلیں ہمیں پتا ہونا چاہیے تھی کہ یہ جو ڈرنکر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. ڈرنکر کون ہوتا ہے؟ پینے والا. لیکن جو شرابی ہو اس کو بھی ڈرنکر جو ہے نا کہا جاتا ہے. تو یہ گروگی اس کا جو ہے نا سینونیم ہے، ناؤن ہے. گرامز، ایک وہ گرام ہوتا ہے نا جو آپ فزکس کے اندر جو ہے نا وہ آپ یونٹس پڑھتے ہیں نا، میجرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی یونٹس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو کلو گرام ہے، پھر اس سے چھوٹا کیا گرام آ گیا، ٹھیک ہے، ایزیکٹرا. کلو میٹرز ہے، پھر مائلز ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو ایک وہ ہے، لیکن یعنی یہ گرامز ہے. چنے، چنوں کو بھی کہا جاتا ہے. ہاں، کون سے چنے؟ ہاں جی، وہ بلیک لگا لیں اور وائٹ لگا لیں، وہ ایڈجیکٹو ہے. یہی بنے گا بلیک گرامز کالے چنے، وائٹ گرامز سفید چنے. کوئی تیسرے رنگ کے چنے تو نہیں ہوتے؟ اچھا، بس وہ رنگ لگاتے جائیں تو وہ والے چنے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یلو گرامز لگانا یلو لگا لیں، وغیرہ وغیرہ. گرامز چنوں کو گریپل بولیں. ٹھیک ہے. یہ ورب ہے ہاتھا پائی کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑنا. ٹھیک ہے. فائٹ کرنا. گراسپ، یہ بھی مضبوطی سے پکڑنا، گرفت میں لے لینا. گراسپ، زور سے جو ہے نا پکڑ لینا کسی چیز کو. ٹھیک ہے، یہ بھی ورب ہے.